آئین کے 243 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ آئین میں آرٹیکل 243 میں الف شق نمبر 4 کی جگہ درج ذیل شق رکھی گئی ہے، جیسے صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر درج ذیل تقرریاں کرے گا۔ الف آرمی اسٹاف کے سربراہ جو بیک وقت دفاعی افواج کے سربراہ بھی ہوں گے، بے نیول اسٹاف کے سربراہ بھی ہوں گے، اور جیم ایئر اسٹاف کے سربراہ بھی ہوں گے، اور صدر ان کے تنخواہوں اور مراعات کا بھی تعین کرے گا۔ بے شق نمبر 4 میں مذکورہ بالا ترمیم کے بعد درج ذیل نئی شقیں 5، 6، 7، 8، 9، 10 اور 11 شامل کی جائیں گی، یعنی 5 میں یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ شق نمبر 4 میں کچھ بھی کہا گیا ہو، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آرمی اسٹاف کے سربراہ جو بیک وقت دفاعی افواج کے سربراہ ہوں گے کی سفارش پر پاکستان آرمی کے ارکان میں سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کی تقرری کرے گا اور اس کی تنخواہوں اور مراعات کا بھی تعین کرے گا۔ جب وفاقی حکومت مسلح افواج کے کسی رکن کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے گی تو ایسا افسر اپنی رینک کا مراعات برقرار رکھے گا اور تا حیات وردی میں رہے گا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ قومی ہیرو تصور کیے جائیں گے اور انہیں ان کے عہدے سے صرف الزامات کی بنیاد پر اور آرٹیکل 47 میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی ہٹایا جا سکے گا۔ آرٹیکل 248 کی وہ دفعات جو صدر مملکت پر لاگو ہوتی ہیں، وہی دفعات بقدر ضرورت فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی لاگو ہوں گی۔ اپنی قانونی مدت کمان مکمل ہونے پر وفاقی حکومت ریاست کے مفاد میں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کرے گی۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کی تنخواہوں، مراعات اور اعزازات کا تعین بھی کرے گی۔